جب یہ منظر رب العالمین نے دیکھا تو رب نے فرمایا موسیٰ کیڑے کام پہ کر دے ہو، کیا کام کر رہے ہو؟ مولا یہ بید بھی کر رہا تھا، نازیبہ گفتگو کر رہا تھا، آپ کی شان کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ دیوانہ کا مجذوب آدمی ہے، یہ جو باتیں میری بارگاہ میں کر رہا تھا، میں نے اس کی مجذوبانہ باتیں، دیوانگی والی باتیں، ان باتوں کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں ایک دیوانگی کے اندر اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا تھا، جملے بڑے تگڑے گئے، بڑے خطرناک ہیں، لیکن جب بندہ دیوانگی کے اندر مجذوبانہ طریقے کے اندر مجذوب ہو تو اسے شریعت کے قلم بھی اٹھ جاتی ہے۔ دیوانہ تھا، مجذوب تھا، رب سے گفتگو کر رہا تھا، کہتا یا باری تعالیٰ تو کتنے میرے کول آویں تو میں تنوں روٹی کھواواں، کہتا یا باری تعالیٰ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے روٹی بھی کھلاتا، یا باری تعالیٰ تو میرے پاس ہوتا میں تیری مالش بھی کرتا، یا باری تعالیٰ تو میرے پاس ہوتا میں تو جوتی بھی پہناتا۔ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے۔ جب یہ جملے سنے نا، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، جملے سنے تو دبکا لگایا، وہ ایک کڑی گفتگو کرنا پیا، یہ تو رب کی شان کے خلاف ہے، رب ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ جب اتنی جلالی گفتگو کی نا، وہ بندہ جو رب سے گفتگو کر رہا تھا جوتا بھی چھوڑا بھاگ گیا، جوتا بھی چھوڑا اور بھاگ گیا۔ آگے آگے وہ بندہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر رب العالمین نے دیکھا تو رب نے فرمایا موسیٰ کیڑے کام پہ کر دے ہو، کیا کام کر رہے ہو؟ مولا یہ بید بھی کر رہا تھا، نازیبہ گفتگو کر رہا تھا، آپ کی شان کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ دیوانہ کا مجذوب آدمی ہے، یہ جو باتیں میری بارگاہ میں کر رہا تھا، میں نے اس کی مجذوبانہ باتیں، دیوانگی والی باتیں، ان باتوں کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا گئے۔ میں نے اس کی دیوانگی والی مجذوبانہ باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا گیا، اگرچہ غلط تھیں لیکن مجذوب آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، میں نے اس کی باتوں کو قبول فرما لیا گیا، میں اس کی باتوں کو بھی پسند کر رہا ہوں، اسے مت کچھ کہو، چھوڑ اس کے حال پر۔ سنیے فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ تھے، مجذوب اور دیوانہ اگر اس طرح کی بات اللہ کی بارگاہ میں کر دے تو رب معاف کر دیتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر اس طرح کی گفتگو کو دیوانہ کو مجذوب حضور کی بارگاہ میں کرے تو رب اسے پکڑ لیتا ہے، رب اسے پکڑ لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ باتیں کی جائیں، رب فرماتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میرا بندہ ہے نا، میں گل نہیں سننی تو اور کنے سننی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں پکڑو گے تو میں پکڑ لوں گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ بڑی ڈاڈی بارگاہ ہے، اگر اس بارگاہ میں کوئی نازیبہ گفتگو کرو گے، رب فرماتا ہے انت حبط اعمالکم، تمہارے اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اعمال بھی سلامت رہیں، رب بھی راضی رہ گئے اور رب کا رسول بھی راضی رہ گئے، پھر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر سانس بھی ادب سے لینا اور جملے بھی ادب سے ادا کرنا، جملے بھی ادب سے ادا کرنا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔